نماز کا نام ہی نماز مشکل ہے، اس کا مطلب ہی نماز پڑھنا مشکل ہے، بلکہ مشکلات کو دور کرنے کی نماز، گویا یوں کہیے مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز، 2 رکعت نماز۔ ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے، لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کا طریقہ سن لیجئے۔ ہمیشہ آپ کے علم میں یہ بات رہی ہے کہ جب بھی دعا کیجئے تو اپنی دعا پر کم از کم 40 مومنین کو مقدم کیجئے، اور جب آپ نے 40 مومنین کو اپنی دعا پر مقدم کیا تو خدا آپ کی دعا تو ویسے ہی قبول کر لے گا۔ تو آج کی رات کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے اور دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ایک مکالمہ ہے ایک گنہگار کا اپنے رب سے، اور وہ آج کی رات میں خاص میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی رب سے قربت کا ایک عنوان بننے والا ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اور اس کا پہلا جملہ ہے، ایک گنہگار جوان رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، رب سے بات کر رہا ہے، الہی، سمجھیے میں خود خدا سے کہہ رہا ہوں، الہی انا اسأتو، خدایا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے برائی ہو گئی۔ الہی انا اسأتو، پروردگار سو، اسأتو سو، برائی۔ اور کتنا پردہ پوشی ہے کہ برائی میں کوئی نام نہیں لیا گیا۔ الہی انا اسأتو، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فیقول اللہ تعالی، پس اللہ جواب دیتا ہے، وَأَنَا سَتَرْتُ، تجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اسے پوشیدہ کر دیا۔ اولیاء متقیان سے ارشاد فرمایا، یا علی، اگر کوئی انسان صبح کو بیدار ہونے کے بعد 4 نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ پروردگار تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے گناہوں کو آشکار کر کے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کوئی برائی کرتے ہوئے مجھے میری بہن دیکھ لیں، میرے بھائی دیکھ لیں، بیٹی دیکھ لیں، مجھے میری ماں اور والد دیکھ لیں تو کیا مجھ سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ وہ انسانی گناہگار کو جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کہتا ہے انا سترتو، بندے میں نے تیری غلطی پر پردہ ڈال دیا۔ فیقول، بندہ کہتا ہے الہی انا ندمت، میں کہتا ہوں پروردگار میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اور انسان کے بہت سے گناہوں کی توبہ ندامت ہی تو ہے۔ الہی انا ندمت، خدا جواب دیتا فیقول وانا قبلت، بندہ کہتا ہے میں شرمندہ، خدا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ انا قبلت ایھا الشاب، اے گناہ کرنے والے جوان، چونکہ جوان اس لیے استعمال ہوا کہ عام طور پر خواہشات و جذبات کے مسائل ضعیفوں سے زیادہ جوانوں کے ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے انا قبلت، میں نے قبول کر لیا، ایھا الشاب، اے نوجوان، میں نے تیرے ندامت کو قبول کر لیا۔ اذا تبت، جب تو نے توبہ کی میں نے قبول کر لی۔ یعنی ایسے جلدی قبول خدا توبہ کر رہا ہے جیسے جلدی تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے سلام کیا، اب میں سلام کا جواب دینے میں ذرا سوچوں گا کہ اس نے سلام کہاں تک مجھے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں جواب شروع کہاں سے کروں، کہاں تک لے جاؤں، شاید اس میں دیر ہو سکتی ہے۔ خدا کہتا ہے ادھر جوان گناہگار نے کہا پروردگار میں نادم ہوں، ایک مرتبہ سر جھکا کہ پروردگار میں نادم ہوں، تو خدا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔
ایک گناہگار جوان میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں. اذا توبتا، جبکہ تو نے توبہ کر لی، ثم نقصتا، عجیب جملہ ہے، تو نے توبہ کی پھر توبہ تو توڑ دے، ثم نقصتا، پھر تو نے توبہ توڑ دی، فلا تستحی، اگر توبہ توڑ بھی دے تو شرمندہ مت ہونا. فلا تستحی، شرمندہ مت ہونا. پھر بات یاد دلا دوں کہ یہ پورا جو مکالمہ ہے یہ گناہوں کی دعوت نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ من ذالک. یہ خدا کی رحمت سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے بعد مایوسی کے سمندر سے، گہرائی سے نکالا جا سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روایت کو سن کر گناہوں کا ارادہ کر لے. میرا کام تھا وضاحت کرنا. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم جو خدا چاہتا ہے ویسے اس کلام کو سمجھیں اور عمل کریں. نقصت، اگر توبہ ٹوٹ جائے، فلا تستحیی، تو شرمندہ مت ہونا. ان ترجع الینا، شرمندہ اس بات میں نہ ہونا کہ ہمارے پاس پلٹ کے واپس نہ ہو. اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو شرمندہ ہوئے بغیر میرے پاس واپس آ جانا. عجیب جملے ہیں. وَإِذَنْ ثَانِيًا، اور اگر پھر ٹوٹ جائے، فَلَا تَسْتَحْيِي، شرمندہ مت ہونا پھر. او یمنعک الحیا، اور کہیں تمہیں حیا روک نہ دے. حیا، شرمندگی، خدا کے پاس واپس آنے میں شرمندگی روک نہ دے کہیں. ان تاتینا ثالثاً، کہ تم میرے پاس تیسری مرتبہ نہ آ سکو. عجیب جملے ہیں. انسانی گناہگار کے لیے اور کیا چاہیے کہ خدا تو ایسے اپنی رحمت کو آگے بڑھاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سینے سے لگاتی ہے. ان تاتینا ثالثاً وَإِذَا نَقَصْتَ ثَالِثًا، اور جب تیسری بار بھی توبہ توڑ دو، فَارْجِعْ إِلَيْنَا رَابِعًا، پھر چوتھی بار بھی ہمارے پاس پلٹ کے آ جانا. اگر یقین نہ آئے تو آپ آفس میں کبھی غلطی کیجئے. ایک مرتبہ غلطی ہو سکتا ہے نوٹس نہ ملے، ہو سکتا ہے آفس مینجمنٹ آپ کو اگنور کر دے، لیکن سیکنڈ ٹائم تو اگنورنس بہت مشکل ہے. وہ تو اٹھا کر آفس سے آپ کو فارغ کر دیں گے. کہ رب دو جہاں ہے جو انسان گناہگار سے کہتا ہے پریشان نہ ہونا، گناہگار جائے گا کہاں؟ پہلی بار توبہ ٹوٹ گئی، پہلی بار توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ پھر توبہ کر لی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ کس سے کہو گے؟ جس سے کہو گے. اگر اپنے جیسے سے کہو گے تو اپنے راز پر سے خود پردہ اٹھاؤ گے، اور تمہارے راز پر سے پردہ اٹھے گا تو تمہارا اپنا جو مقام عزت نفس مومن پامال ہو جائے گا. مت کہو کسی سے تم نے گناہ کیا ہے، رب سے کہو غلطی ہو گئی. چوتھی بار بھی ہمارے پاس پلٹ کے واپس آ جاؤ، کیونکہ فَأَنَا الْجَوَّادُ الَّذِي لَا أَبْخَلُ، میں ایسا سخی ہوں جو بخل نہیں کرتا. خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں ایسا سخی ہوں جو بخل سے کام نہیں لیتا. وَأَنَا الْحَلِيمُ، اور میں ایسا حلیم ہوں، الَّذِي لَا أَعْجَلُ، کہ جو کبھی جلدی نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کسی گناہ کی سزا دینے میں انسان کو جلدی کرے. جلدی تو وہ کرتا جسے پتہ ہو کہ دوبارہ موقع نہیں ملنے والا. لیکن خدا
انسان کو متوجہ کر رہا ہے. میں کون؟ انا الجواد. میں کون؟ انا الحلیم. جواد کا مطلب کیا؟ کہ میں بخیل نہیں ہوں کہ تو اگر مجھ سے 500 مرتبہ توبہ مانگے تو میں تجھے 500 مرتبہ توبہ عطا کروں گا. بخیل نہیں. وہ جملہ خاص امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. اور خدا ہم سب کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ مسجد کوفہ کی زیارت. جو آپ نماز مغفرت والدین میں رکعت دوم میں الحمد کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی دعا سورہ مبارکہ نوح کے الفاظ جو پڑھتے ہیں، جب آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے مومنہ حالت ایمان میں. امام فرماتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر مسجد کوفہ ہے. اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں 100 مرتبہ بھی داخل ہو تو خدا اسے 100 مرتبہ بخشے گا. نجف کے علماء ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد کہا کرتے تھے جب کبھی آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں اور ذہن میں کوئی گناہ نہ ہو تو آپ خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں. جب آپ گناہگار ہیں ہی نہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفرو کا مطلب کیا؟ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. میں مغفرت طلب کرتا ہوں. جب آپ کو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ سے مانگ کیوں رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. پھر کیا کریں؟ کہ جتنی بار پڑھ رہے کم پڑھیں، مشکل نہیں ہے. جتنی بار پڑھ رہے اتنی بار ہر ایک مرتبہ جملہ کہتے ہوئے اپنے ذہن میں اپنا گناہ لے کر آئیں. پروردگار جو میں نے غیبت کی تھی اتوار کے دن مثلا اور صاحب غیبت سے رابطہ ممکن نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا مثلا، یا میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا تھا پیر کے دن، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس گناہ کے لیے خدا نے تجھ سے مغفرت طلب کر. ہم تو ہواؤں میں تیر چلاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لق لسانی ہے کہ سو مکمل کر دیا آپ نے. اور پھر یہ اطمینان کہ آج تو ہم معاف ہو گئے. ارے آپ نے حساب دیا کب؟ حساب دیا کب؟ حساب دیں، بتائیں کیا کیا آپ نے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں، ملاقات کی کسی عالم سے، آپ نے کسی متقی پرہیزگار انسان سے، کسی بزرگ سے، اس سے کہیں، ویسے ہی کہیں کہ سوری معاف کیجیے گا. اس سے آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ ایک SMS بناؤ، واٹس ایپ پر ہو یا کسی اور اپلیکیشن پر ہو، اور اس کو بھیج دو کہ آج کی رات مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ نے یہ SMS بنایا، سب کو بھیج دیا. آپ نے سب کی غلطی بھی کی ہے، سب کا حق مارا ہے. اور کس کا کون سا حق مارا ہے؟ کیا وہ دینے پہ قادر نہیں ہیں آپ؟ عجیب بات ہے، بہن کا حق دیتے نہیں ہیں، بھائی کے حقوق سے آنکھیں مڑی ہوئی ہیں، اور SMS سروس چلا کے سمجھتے ہیں بس سب نے معاف کر دیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں شاید اس SMS کے پیچھے موبائل کمپنیز کا بڑا ہاتھ. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. فائدہ کس کا ہوگا؟ خیر کہیں کوئی مجھ پر الزام نہ آ جائے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ مقصد نہیں ہے. آپ معین کیجئے، کس سے مانگ رہے معافی؟ آپ مجھ سے مانگ رہے معافی. آپ نے غلطی کیا کی تھی؟ آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس گیا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، ہم 30 دن ساتھ رہے. ایک تو ایک عام معافی ہوتی ہے، مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، بھولے بسرے میں، تو معاف کر دی، وہ الگ موضوع.
ایک کوئی میں نے دل میں کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ کی تھی، اب بولیے، ہمت ہے بولنے کی، ہمت ہے بولنے کی، بولیے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کر لی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. تو کسی اور سے جب بولنا اتنا آسان نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ اور کا اللہ سے بول سکتے. پروردگار صبح کی نماز پڑھی تھی، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، رکوع سجود میں خیال ملا حق پامال ہو گیا، وہ 2 رکعت نماز میں ویسی نہ پڑھ سکا جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ جیسی تیری ہونی چاہیے تھی، نہیں، جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب کہیے، ایک نماز بیان کرنا مقصود تھی، اس کا نام ہے صلاۃ العسر. عسر کہتے ہیں یسر کے مقابل پر، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو آسانی کی ضد ہے مشکل، تو نماز کا نام ہی نماز مشکل ہے. اس کا مطلب ہی نماز پڑھنا مشکل ہے، بلکہ مشکلات کو دور کرنے کی نماز. گویا یوں کہیے مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز، 2 رکعت نماز، جس کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان. ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے، لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور جب کوئی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو، کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بالکل بند ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ بالکل رکاوٹ واقع ہو گئی، لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، عامل ڈھونڈتے ہیں. عامل کی اپنی رکاوٹ کھل جاتی ہے، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے، وہ آپ سے درہم دینار لے گا نا. تو نماز بیان کیے، یا تو یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جانا پیروں فقیروں کے پاس، ان سے پوچھ لینا، یا کوئی حل بتائے تھے مسائل کے؟ اگر بتائے تھے تو کیا ہیں؟ کبھی نماز کی شکل میں ہیں، کبھی روزے کی منت کی شکل میں ہیں، اور کبھی کسی اور اعتبار سے کسی مسکین کی امداد کی نیت کے اعتبار سے ہیں. ایک نماز عسر، یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز. رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت 1 مرتبہ. رکعت اول میں نیت نماز عسر پڑھتا ہوں 2 رکعت. اچھا، میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا تمام نمازوں کے لیے کہ جو نمازیں معصوم سے روایت شدہ ہیں ان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ سنت قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ. اور اگر یہ نہ بھی کہا جائے تب بھی ہر نماز کے لیے اتنا بھی کافی ہے، قربتاً اللہ. اگر کوئی انسان یہ بھول جائے کہ روایت کون سے امام کی ہے، سنت کہوں نہ کہوں، اللہ کے رسول نے اس نماز کو بیان کیا ہے تو مستحب کہوں نہ کہوں، اگر بھول جائے اور اگر نہ بھی بھولے اتنے پہ اکتفا کر لے. کچھ برادران نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الہ 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 آخر، اور وہی الہ بھول جاتے ہیں قربتاً اللہ. سارے الہ بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتاً. بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ. تو یہ نماز کے رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیات بسم اللہ کے بعد. انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے نصرن عزیزہ تک 3 آیات. اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 آیات سورہ مبارکہ فتح کی.
رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ مبارکہ علم نشرح لک صدرک. یہ بات یاد دلا دوں کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہے. مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی، لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا. تو علم نشرح لک صدرک ویسے آپ نہیں پڑھتے، اکیلا سورہ واجب نماز میں علم کے بعد یہ والا، جب تک کہ اس کا پیار مکمل نہ کر لیا جائے. لیکن اس نماز میں کیونکہ نماز واجب نہیں ہے اور روایت معصوم ہے، اس میں آپ پڑھیے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک. غالباً 8 آیات ہیں مجھے اگر صحیح یاد ہے. بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد وعلی. تو یہ نماز تو تھی صرف نماز، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی دعا تسبیح وغیرہ نہیں ہے، تو بہت سمپل سی نماز ہے. جب کبھی گلا یہاں تک آ کے بند ہو جائے اور آپ چاہتے ہو کہ اب اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھیے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل یہ کہ ہم ہر مشکل کو شدید مشکل کہتے ہیں، حالانکہ شدید مشکل دیکھی ہی کب ہے. اور ویسے بھی صاحبان ایمان کے لیے بہرحال مشکلات کا ایک راستہ مشکل کشا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کے نام سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ نماز بھی معصوم کی بارگاہ سے ملی ہے. باتیں تو بہت سخت ہیں اور یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں. آج چلنا سیکھیں گے میں اور آپ مل کر، میں آپ کے ساتھ ہوں. آج چلنا سیکھیں گے، ولو آج 5 مرتبہ کہیے، 7 مرتبہ کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 7 مرتبہ کہیے آج صرف. مگر 7 مرتبہ میں آپ 7 اپنے گناہان کبیرہ کو کہ ان کا تعلق خدا اور آپ کے درمیان، آپ اور خدا کے درمیان ہو، بس ذہن میں لائیے. خدا تو کہتا ہے انا الجواد لا ابخل، میں کریم ہوں، میں بخل سے کام نہیں لیتا. وہ انا الحلیم، آج خدا کہہ رہا ہے میں حلیم ہوں. لا اعجل، میں کسی معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا. وَأَنَا الَّذِي أَسْتُرُ عَلَى الْمَعَاصِي، میں وہ پروردگار کہ جو معاصی پر پردہ ڈال دیتا. وَأَقْبِلُ التَّائِبِينَ، اور جو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وَأَعْفُو عَنِ الْخَاطِئِينَ، اور خطا کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَرْحَمُ النَّادِمِينَ، اور ندامت کرنے والوں پر رحم کر دیتا ہے. وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میں رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. دنیا میں کوئی انسان کو اتنا معاف نہیں کر سکتا جتنا انسان کا خدا اسے معاف کرتا ہے. مگر انسان معافی تو مانگے، ڈھنگ سے معافی تو مانگے اللہ سے. اپنے گناہ کا اقرار تو کرے پہلے کہ کیا کیا ہے. کیوں؟ اقرار کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اگر آپ جائیں طبیب کے پاس اور طبیب سے اپنی بیماری چھپائیں تو طبیب آپ کا کیا علاج کرے گا؟ طبیب آپ کا علاج کیسے کرے گا؟ آپ نے اپنی بیماری کو اس سے چھپا لیا ہے. اب اس سے نہیں معلوم طبیب کو کہ آپ کے اندر بدن کے معاملات، جو لباس کے پیچھے آپ کا بدن کے معاملات آپ کے علم میں آپ چھپائے ہوئے، تو طبیب علاج کیسے کرے گا؟ ہاں جب طبیب کو آپ بتائیں گے میرا مرض یہ ہے، اس کا علاج کر دے، تو علاج کرے گا وہ. لیکن انسان خدا کی بارگاہ میں، خدا کہتا ہے انا، میں کون؟
میں ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کسی کو شک ہے خدا کے اس جملے پر؟ ہے کوئی اور انسان جو رحم کر دے؟ اگر رحم کی بات تو بہت دور ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر غلطی سے کہیں گاڑی سے گاڑی ٹچ ہو جائے، یا کہیں غلطی سے میں آپ کی نالین کو پہن کے چلا جاؤں تو دانت پیس کر رہ جاتا ہوں میں. تو کیا کروں، مومن ہے ورنہ چھوڑتا نہیں ان کو، کیا کیا جائے. یا کبھی لوگ کہتے ہیں حالت احرام میں ہوں ورنہ بعد میں دیکھوں ان کو. ابھی تو شب قدر ہے، بعد میں بات کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام معاملات انسان کے جذبات کا مظاہرہ. خدا کہتے ہیں انا ارحم الراحمین. اس کے بعد اگلا جملہ من ذا الذی اتی الی بابنا فرددناہ. نشان سوالیہ ہے کوئی ایسا جو ہمارے دروازے پر آئے اور ہم اسے اپنے دروازے سے واپس لوٹا دیں؟ کبھی ایسا ہوا آج تک؟ سوال یہ نشان. آج کی مجلس عجیب ہے، اور یہ مجلس نہیں ہے، یہ ایک نوجوان کی خدا سے باتوں کا انداز ہے، اور خدا جواب دے رہا ہے. من ذا الذی اتی الی بابنا فرددنا. کیا ایسا ہوا کہ کوئی ہمارے دروازے پر آیا ہو اور ہم نے اسے واپس لوٹا دیا ہو؟ من ذا الذی لجأ الی جانبنا فطردناہ. کیا کوئی ایسا کبھی ہوا کسی نے ہم سے امید باندھی ہو اور ہم نے اسے دھتکار دیا ہو؟ اس طرح دعائے کمیل کے جملات انسان کو خدا سے قریب کرتے، ایسے یہ حدیث قدسی کے کلمات ہیں جو انسان کو خدا سے قریب کر رہے ہیں. من ذا الذی تاب الینا. کوئی ایسا بھی ہے جس نے ہماری بارگاہ میں آ کے توبہ کی ہو، وما قبلناہ، اور ہم نے اس کی توبہ قبول نہ کی ہو. ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نام نہاد توبہ کرنے والوں نے توبہ تو کی مگر واقعاً توبہ نہیں کی ہے. ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی واقعاً توبہ کرے اور ہم اس کی توبہ قبول نہ کریں.